آپ نے بیسیکلی اپنا رول پلے کرنا ہے جس کو اللہ پسند کرے، اللہ کہ واہ کیا بات ہے، کیا کر رہا ہے میرا بندہ. اور میری روح اٹھتی ہے اور باقی روحوں کہتی ہے کہ میں گئی اور آئی. ہم نے کیا کیا؟ چل بھائی جا سٹارٹ کر، آج اجلاس کرتے ہیں. او بھائی بلاؤ اس کی میٹنگ. ادھر تو مارے گا. السلام علیکم، میرا نام احمد رئیس ہے. میں جو ایک چیز سمجھانا چاہتا ہوں اس کو آپ نے غور سے سمجھنا ہے. یہ شاید زندگی بدل دے اگر آپ یہ چیز سمجھ گئے تو. اور یہ وقت آ چکا ہے کہ ہم اب یہ بات کریں. کیونکہ کون ہے حضور پاک کو ریپرزینٹ؟ کون کر رہا ہے؟ آج مسلمان کر رہے ہیں نا، اور تو کوئی نہیں کر رہا. جو حضور پاک کو ریپرزینٹ کرنے والے ہیں ان کو یہ بات اس ٹائم پر بتانی پڑے گی. یہ اتنی اہم اور اتنی ضروری بات ہے جو میں بھی آپ کے ساتھ کرنے لگا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، یہ ہر جگہ عیاں ہیں. یہ روز روشن کی طرح یہ باتیں عیاں ہیں ساری. اگر ہم ان کو دیکھ کے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیں تو یہ بالکل الگ بات ہے. اگر یہ باتیں کوئی بھلا نہیں سکتا. حضور پاک نے کلیئر کٹ احادیث کے اندر جب بتا دیے، نشانیاں بتا دی ہیں، قرآن میں اللہ پاک نے نشانیاں بتا دی ہیں قیامت کے آنے کی، یہ چیز آنے کی، تو کون سی وہ چیز ہے جس نے یہ سوچنے پر ہمیں مجبور کر دیا ہے کہ آپ اور میں ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو قیامت یا اینڈ آف دی ورلڈ یا اینڈ آف دی ٹائمز نہیں دیکھیں گے؟ یہ کون سی حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ 2025 کے اندر، احمد رئیس کے دور کے اندر یا آپ سب کے دور کے اندر جو وقت ہوگا وہ لوگ کوئی فتنہ نہیں دیکھ سکتے، وہ لوگ کوئی قیامت نہیں دیکھ سکتے؟ تو یہاں سے ایک چیز ظاہر ہوتی ہے، کیا پتا ہم ہی وہ لوگ ہوں جنہوں نے یہ سب چیزیں دیکھنی ہو. کنفرم تو نہیں ہے کہ ہم وہ ہیں یا نہیں ہیں، مگر پاسبلٹی ضرور ہے، 50% چانسز ضرور ہے کہ ہم وہ لوگ ہو سکتے ہیں. اب حضور پاک نے بڑے کلیئر کٹ نشانات بتائے، احادیث بتائی ہیں جس کے اندر اینڈ آف ٹائمز کا، اینڈ آف ورلڈ کا ذکر ہے ڈیٹیل سے، جسے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے آگے. جسے آپ کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ کون سی چیز جو ہے وہ آگے آنے والی ہے. یا ہم تو اس وقت کے اندر، یہ وہ 10 قیامت کے یا آخر وقت کی کچھ نشانیاں میں صرف آپ کے ساتھ وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں، آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. اللہ پاک نے دماغ مجھے بھی دیا ہے، دماغ آپ کو بھی دیا ہے. پھر آپ نے خود سوچنا ہے یہ وہ وقت تو نہیں آ گیا؟ اور مزید جو میرے پاس آپ لوگوں کے لیے ڈیٹا کلیکشن ہے، جو ریسرچ ہے، جو نالج ہے، پھر میں وہ اپنی رکھوں گا، سمجھاؤں گا آپ کو ایک ایک چیز ڈیٹیل میں جو مجھے پتہ ہے، جس کو میں سمجھ رہا ہوں، وہ آپ تک ضرور رکھوں گا تاکہ ہم سب مسلمان اور خصوصاً نوجوان مسلمان، کیا پتہ ہم لوگ یہی، ہمیں تب احساس ہو جائے کہ یار ہم اس وقت میں، اور ہم وہ لوگ ہوں جو ہیرو بن جائے. سوچیں، خالی سوچیں ایک دفعہ کہ اللہ پاک قیامت سجی ہے اور اللہ پاک نے کچھ ہیروز کو کھڑا کیا اور وہ اس ایرا کے ہیرو ہیں اور وہ ہم سارے ہیں. پاسبلٹی ہے نا. دیکھیں اس دنیا سے تو ہم نے چلے جانا ہے، یہ کنفرم ہے، 1000% کنفرم ہے کہ اس دنیا سے ہم نے چلے جانا ہے. بات کو سمجھیں. ہم لوگ ایک کمرے میں موجود تھے جہاں پر ایک بات ہوئی کہ جی میں ایگزامپل کے طور پہ کمرہ کہہ رہا ہوں، یہ عالم ارواح کو میں کمرہ کہہ رہا ہوں کہ ہم سب کی روحیں ایک جگہ پہ دنیا میں آنے سے پہلے موجود تھی اور روحیں اس جگہ پر اکٹھی ہیں. اور میری روح اٹھتی ہے اور باقی روحوں کہتی ہے کہ میں گئی اور آئی. سمجھے کہ میں گئی اور آئی. باقی روحیں کہتی ہیں ٹھیک ہے کیا کرنے جا رہی ہے؟ وہ کہتی ہے جی میں ذرا اللہ کو یہ دکھانے جا رہی ہوں کہ میں کتنا عشق کرتی ہوں اللہ کو، یا میں یہ دکھانے جا رہی ہوں کہ میرے اندر ٹیلنٹ کیا ہے، یا میں یہ دکھانے جا رہی ہوں کہ میں کوئی بھی، اس نے وہاں پہ وعدہ کیا اور وہ گئی ہوئی اور وہ ہماری باڈی کے اندر آ گئی. اب وہ اس دنیا میں ہے، ابھی اس نے واپس جانا ہے. جب یہ چیز ہمارے دماغ میں ہوگی تو ہی ہم آقا کریم سرور دو جہاں رحمت للعالمین کی امت کو ریپریزنٹ کر سکتے ہیں. جب تک ہمیں اس جسم سے یا اس دنیا سے یا اس دنیا کے فتنوں سے محبت نہیں ہوگی، ہم اس کے گرفتار نہیں ہوں گے. یہ فلسفہ ہے انسان کا کہ وہ آیا ہے، اس نے ابھی واپس چلے جانا ہے. تو اب ہم آئے ہیں، کیا پتہ جب ہم نے باڈی کے اندر انٹری لی ہے، کیونکہ ہم اکثر ایک جملہ بولتے ہیں، اس کو سمجھنی ہے بات، کہ ہم اکثر ایک جملہ بولتے ہیں کہ میری روح، یعنی کہ ہم نے اپنے آپ کو کیا بنا دیا؟ جسم. اب جسم ہے ہم، میری روح
تو یعنی کہ جسم لیڈ کر رہا ہے، جسم سارا کچھ کر رہا ہے، اس کے پاس ایک روح ہے. جیسے میرا بیگ، میرا موبائل، میری کتاب، یہ سب چیزیں ہیں کہ میری ہیں. اس طرح سے جسم کہہ رہا ہے میری روح. یہ سینٹینس غلط ہے. میرا جسم، جب آپ روح بن کے زندگی گزاریں گے تو روح چاہے ادھر ہو، ادھر ہو، ادھر ہو، ادھر ہو، روح ہر جگہ گھومتی ہے. روح کو ٹینشن نہیں ہے. روح آئی ہی اس لیے کہ وہ ادھر سے ادھر، وہ امر ربی ہے، نور ہے وہ اللہ کا، وہ ادھر ادھر ہر جگہ جائے گا وہ. تو ہم لوگ دنیا میں آ کے روح کو بھول کے جسم کو آن کیا. تو جسم کو اب اے سی بھی چاہیے، جسم کو کمفرٹ زون بھی چاہیے، جسم کو سب کچھ چاہیے. اور یہی کم و بیش 1,24,000 پیغمبر نے سمجھایا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ خاک میں مل جانا ہے. اندر ایک روح ہے جس نے جانا ہے، وہ مین چیز ہے. اب روح نے واپس جانا ہے. اب اس دور کے اندر آپ کی اور میری روح پلانٹ ارتھ کے اوپر ہے، اور ہم لوگ ریپرزینٹ کس کو کر رہے ہیں؟ ہماری روحیں کس کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا دو جہاں، رحمت للعالمین، جو اللہ پاک کا آخری پیغام لے کر، دین جب مکمل ہوا جو لے کر آئے، ہم لوگ اس آئیڈیالوجی کو ریپرزینٹ کرنے مسلمان نوجوان کھڑے ہوئے ہیں. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ دشمن کا ایجنڈا اور ہم سب مسلمان نوجوانوں کو کسی اور چیز کے پیچھے لگا دیا گیا ہو. دس از پاسبلٹی نا، ایسا ہو سکتا ہے نا. تو کیا پتا ہم وہ لوگ ہوں جن کو انہوں نے جھکا کر اللہ کو دکھانا ہو کہ دیکھ تیرے انسان، تیرے مسلمان جھکا دیے ہم. ایسا ہو سکتا ہے. اگر ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، یہ تو ہم لوگوں نے مل کر ڈیسائیڈ کرنا ہے. اس چیز ہم لوگ اس کے اوپر ابھی دیکھ جائیں گے خبر. لیکن ضروری کیا ہے یہاں پر کہ ہم لوگ قیامت کی نشانیاں دیکھتے ہیں کہ حضور پاک نے کون کون سی بتائی ہوئی ہیں، پھر اس میں سے ایک ایک اٹھا کے آپ اور میں مل کر دیکھیں گے. کیا وہ وقت آ تو نہیں گیا؟ کیا ہم نہیں تو وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے تھوڑوں سے ہو کر ہیرو بننا ہے؟ جنہوں نے ایسا ہو سکتا ہے نا کہ ہم لوگ مسلمان بن کر دکھائیں اس ٹائم پہ کہ مسلمان کیا ہوتا ہے، کہ مسلمان کیسے زندگی گزارتا ہے. دس از پاسبلٹی نا. قیامت کی نشانیاں جو احادیث میں بتائی گئی، میں خود سے نہیں بتا رہا. پھر ہم دیکھیں گے کہ اس میں سے کوئی نشانی کہیں پوری تو نہیں ہو رہی، مگر وہ دیکھتے ہیں کہ وہ ہے کیا. وہ ایک نشانی ہے سن رائزنگ فرام ویسٹ، یعنی کہ سورج مشرق سے نکل کے مغرب میں جاتا ہے. جس دن مغرب سے طلوع ہو جائے گا اس دن سمجھ جانا کہ اب قیامت نزدیک. اور سنیں، اپیئرنس آف دجال، دجال آئے گا تو یاد رکھنا کہ پھر قیامت نزدیک ہے. حضرت عیسیٰ، تیسرا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد. حضرت عیسیٰ زمین پر آ جائیں واپس تو مسلمانوں، یہ میں مسلمانوں سے مخاطب ہوں، سمجھ جانا کہ نزدیک ہے قیامت. فورتھ ون، ایمرجنس آف گوگ اینڈ مگوگ، یاجوج اور ماجوج کی آمد. اگر دنیا میں یاجوج اور ماجوج نظر آنے لگ جائیں، سمجھ آ جائے کہ یہ آ گئے ہیں، سمجھ جانا کہ قیامت نزدیک. گریٹ سموک، یہ پانچواں خطرناک ہے، اس کو سمجھے. گریٹ سموک، ایئر آف سموک بھی کہا گیا ہے اس کو. دخان کا سال، دخان عربی میں کہتے ہیں دھوئیں کو. وہ آپ جائیں گے نا اگر عربک ایئرپورٹس کے اوپر تو ادھر لکھا ہوتا ہے ممنوع تدخین، یعنی کہ یہ سگریٹ وگریٹ پینا جو ہے نا یہ ممنوع ہے. دخان ایک سال جب دھواں ہوگا، دھواں کیسے ہوگا؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ پوری دنیا کو دھوئے نے لپیٹا ہوا ہو. سمجھے؟ یہ اللہ پاک کی اشارے، میں آپ کو ڈیٹیل میں سمجھاؤں گا آگے. ابھی آپ آگے سمجھیں. دنیا سے ایک بیسٹ پلانٹ ارتھ سے نمودار ہوگا. دی بیسٹ اس کو کہا ہے. اس کا نام کیا ہے؟ دبۃ الارض. ارض بھی کہتے ہیں، ارض بھی کہتے ہیں، اپنی اپنی پروننسیشن ہے. دبۃ الارض یعنی کہ زمین کا ایک جانور، ایک زمین کی بلا، دی بیسٹ، وہ آئے گا. سمجھ جانا کہ قیامت نزدیک ہے. اب یہ وہ 10 نشانیاں جو حضور پاک نے بتائی ہیں، میں صرف وہ آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں، میں صرف وہ آپ کو بتا رہا ہوں. آگے ان کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں. کیا ان میں سے کوئی آ تو نہیں گئی کہ کچھ نزدیک تو نہیں آ گیا؟ پھر فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے، میں نہیں کروں گا. میں صرف آپ کے آگے رکھ رہا ہوں کیونکہ دنیا میں جنگیں اب بہت نزدیک آتی جا رہی ہیں. تو ہر دفعہ جب ورلڈ وار نزدیک آئے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے ایز اے مسلم کہ ہم کیا کر رہے ہیں پلانٹ ارتھ پہ. کہیں اس کمرے میں واپس جانا پڑ گیا تو ہم کیا کر کے آئے؟ آگے سمجھے. فائر ان یمن، یمن جل رہا ہوگا، یمن میں آگ ہوگی. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. ڈسٹرکشن آف دا کعبہ، یعنی کہ خانہ کعبہ کو اللہ
پاک نے کہا ہے تو یہ ہونا ہے، چاہے آپ اور میں جتنے مرضی تکلیف میں آ جائیں۔ فلسطین میں بچے مر رہے تھے، مر رہے ہیں، ادھر اجلاس چل رہے ہیں، اجلاس پہ اجلاس۔ وہ 56 مسلمان ممالک، حضور پاک کی امت کے بچوں کو ہم نہیں بچا سکے، اور اس کے بعد پھر ہم باتیں کریں، مطلب لائک سیریسلی، کہ ان بچوں کو، وہ جو مر رہے تھے ہمارے بچے فلسطین کے، ان بچوں کو ہم 57 مسلمان ممالک نہیں بچا سکے۔ ہم نے کیا کیا؟ چل بھائی جہاز کاٹ کر آج اجلاس کرتے ہیں، او بھائی بلاؤ اس کی میٹنگ۔ کیا کر دیا تمہاری میٹنگ نے؟ ہماری میٹنگ کیا کر دیا یار؟ حضور پاک کو ہم نے منہ دکھا دیا، مطلب سوچو تو صحیح، کیا کر رہے ہیں ہم؟ میٹنگز، وہ بچے کے اوپر ملبہ گر گیا، بچہ ملبے کے اندر ہے، ماں ملبے کے اندر ہے، بچہ اسے کھینچ رہے، ماں مر رہی ہے، اس کی آخری سانسیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ میٹنگز۔ کون سی پٹی باندھ دیا آنکھوں پہ؟ کبھی وہ کسی کو مار رہا ہے، کبھی کسی کو مار رہا ہے، کبھی کسی کو مار رہا ہے، ڈر کے بیٹھے ہوئے ہو کیا تمہاری باری کب آنی ہے؟ ہم کیا کر رہے تھے؟ میٹنگز۔ حضور پاک پوچھیں گے کہ زندگی اتنی پیاری تھی، اتنی پیاری رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے جان کو، اگر زندگی پیاری تھی تو پھر حسین کو پیاری کیوں نہیں تھی؟ پھر محمد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اتنی پیاری کیوں نہیں تھی؟ اس کو سر پہ چڑھا لیا ہم نے زندگی کو۔ انسان سر پہ چڑھانے والی بات چیز نہیں ہے یہ زندگی۔ اور 5واں، زمین کا ڈوبنا۔ زمین 3 براعظموں سے پانی کے اندر ڈوب جائے گی، ان میں سے گلف بھی۔ یہ وہ 10 نشانیاں جو آقا کریم نے بتائی ہیں قیامت کے نزدیک ہونے کی، جو ہمیں اسلام سے ملے۔ مسلمانوں یاد رکھو، فخر کرو اس چیز پہ کہ حضور پاک کی امت کو ریپریزنٹ کر رہے ہو، حضور پاک کو ریپریزنٹ کر رہے ہو۔ بھائی مر جائیں، یہ مولوی نے ڈرایا ہوا ہے، سیدھی بات ہے آپ، یہ مولوی صاحب نے ہمیں اتنا ڈرایا ہوا کہ اللہ ڈنڈا پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ ڈنڈا پکڑ کے نہیں بیٹھا ہوا، اللہ دیکھ رہا ہے کہ تو میرے سے کتنا پیار کرتا ہے، کہہ کے جو کیا ہے، میں بڑا پیار کرتا ہوں، میں بڑا عشق کرتا ہوں۔ تو وہ تو آپ کا تھیٹر چل رہا ہے، جیسے مووی چلتی ہے نا، آپ بیٹھ کے ایسے یوں کر کے دیکھتے ہیں، یہ تھیٹر چل رہا ہے، آپ نے اپنا رول پلے کرنا ہے اس تھیٹر کے اندر۔ آپ نے بیسیکلی اپنا رول پلے کرنا ہے، جس کو اللہ پسند کرے، اللہ کہ واہ کیا بات ہے، کیا کر رہا ہے میرا بندہ۔ تو یہ تو ٹائم ہے آپ لوگوں کے پاس، حضور پاک کی امت کو ریپریزنٹ کریں گے، کیا کر دیں گے؟ زیادہ سے زیادہ مار دیں گے، مر کے کس کے پاس جائیں گے؟ اللہ کے پاس۔ اللہ سے کیوں ڈرنا؟ یہاں پہ کوئی ماں سے بچہ کب ڈرتا ہے؟ اگر سکول میں نمبر لے کر آیا ڈرے گا کبھی؟ گھر آتے کبھی بھی نہیں ڈرے گا، ناچتا ٹپتا گاتا آئے گا وہ۔ اگر سکول کے اندر کپڑے پھاڑ آئے ہیں، سکول کے اندر کسی کو مار آیا ہے، سکول کے اندر کچھ غلط کر آیا ہے جو اس کی ماں کو پسند نہیں ہے، پھر ڈرے گا، پھر ڈرے گا۔ اس لیے یہ سوچو کہ ادھر کسی کے ساتھ غلط تو نہیں کر رہے۔ اگر کسی کے ساتھ غلط نہیں کرتے ہو، کل کی آتی آ جا جائیں اس دنیا سے، یہ مٹی کا خمار ختم کریں، نکلیں اللہ کے پاس جائیں، اس کے پاس بیٹھیں، یا ان کی ٹکے ٹکوں پہ ان کے سجدے کرتے رہیں، ان کو یہ کہیں آج ادھر جھکو، آج ماریں گے، آج ادھر تو مارے گا۔ یہ مسلمان کا جذبہ ہونا چاہیے، یہ مسلمان ہونا چاہیے، جو مسلمان ہونا چاہیے۔ اس لیے مہربانی کریں، سمجھیں کہ کیا ہم اس وقت میں تو نہیں ہیں جس وقت میں اللہ پاک نے یہ کہا ہے کہ حضور پاک نے یہ ساری نشانیاں بتائی، کیا اس وقت میں ہم لوگ تو نہیں ہیں؟ وہ وقت آ تو نہیں گیا، ہو سکتا ہے کہ وہ نہ آیا ہو، مگر اپنی آنکھ اور کان کھلے رکھیں۔ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ آپ حضور پاک کی امت کے نوجوان ہو، اس لیے دلیر رہنا اور آنکھیں کھول کے رکھنا کہ کوئی اگر حضور پاک کی امت پہ وار کرے، یاد رکھنا کہ یہ حضور پاک کے دین پہ وار ہو رہا ہے۔ اور ابھی کچھ عرصے کے بعد قیامت والے دن اللہ کو کھڑے ہو کے ہم سارے شکل دکھا رہے ہوں گے، نہ دکھا رہے ہو تو میرا نام بدل دینا۔ آنے والا ہے وہ وقت، کچھ عرصے میں، آج نہیں آئے گا تو ہزاروں سالوں بعد آ جائے گا، ہمارے لیے بس وہ آ گیا، ختم۔ اس لیے دھڑلے سے جینا کہ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، اللہ کہ کس سے ڈر رہے تھے؟ ہم کہ جی آپ سے، آپ کے علاوہ تو ڈرے ہی کسی سے نہیں ہے کبھی زندگی۔ ہم لوگ وہ لوگ ہیں جو حضور پاک کی امت کو ریپریزنٹ کرتے ہیں۔ یہ وہ 10 نشانیاں ہیں قیامت کی۔ اب اس سے آگے ہم لوگ چلیں گے کہ کیا وہ نشانیاں نزدیک دنیا کی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، کوئی نہ چیز ہے، میں ادریس کو اجازت دیں، انشاءاللہ ملتے ہیں کل نیکسٹ ویڈیو نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔